السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ دورہ قرآن کے سفر میں آج 14ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیے، جب منافقین کا پردہ فاش ہوا اور انہیں کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی تو ایک وہ موقع بھی تھا وہ کہتے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی طرح جب کفار ذلیل و خوار ہو کر مکہ سے نکالے گئے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو مسلط کیا کفار پر، تب بھی ان کے دل سے یہ بات نکلی ہوگی۔ ایک وہ وقت ہوگا جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، میدان حشر قائم ہوگا۔ وہ وقت ہوگا جب یہ سب کے سب ملامت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں پر لبیک کہا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا ہوتا، کاش ہم بہکاوے میں نہ آئے ہوتے شیطان کے۔ تو اس وقت یہ خواہش کریں گے، کیونکہ دنیا میں آپ خواہشات کریں، خواہش پوری نہ ہو، پھر بھی ایک موقع کی امید ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی وہاں سے پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، اور یہ ایسی ملامت ہوگی، ایسا ملال ہوگا، ایسا پچھتاوا ہوگا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھائیں اس دنیا کی زندگی سے، کیونکہ وہ تو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں، یہ دنیا کی ہی پلاننگز کرتے رہیں، ایک کے بعد ایک گول سیٹ کریں اور اس کو پانے کے لیے لگے رہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائیں اور اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت کی خواہش کے مقابلے نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں دار دیکھی۔ جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو انسان کی غفلت کے سارے پردے
ہٹ جاتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن اس وقت انسان کچھ بھی کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر اس کے بقول یہ ذکر نازل ہوا ہے، ہمارے نزدیک تو تم یقیناً دیوانے ہو معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ نے کہا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اللہ کا کلام سنایا، آپ نے یہ بات جب لوگوں میں کہی تو لوگ کہنے لگے کہ اچھا خاصے تھے کل تک اور یہ خود کو نبی کہہ رہے، ایک یتیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو مجنون سمجھتے ہیں۔ ہر صحیح بات کرنے والا، خواہ وہ کسی بھی دور میں ہو، اگر وہ حق کی خاطر ڈٹا ہوا ہے اور ایک صحیح بات کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے بیوقوف لوگ ہیں، وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، یہ تو بیوقوف ہیں۔ تو منکرین کے رویے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ نے خود سورہ قلم میں یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ لوگ خواہ کتنا ہی آپ کو آزردہ کریں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ اپنے رب کی طرف سے حق پر ہیں، آپ کی نبوت برحق ہے، قرآن برحق ہے، اللہ کا پیغام برحق ہے، تو لہٰذا آپ اپنے ایمان کو متزلزل نہ کریں، آپ ان کی باتوں سے آزردہ نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کسی انسان نے نہیں گھڑا، کسی شیطان کی مجال نہیں کہ رب کے حکم میں کچھ کمی بیشی کر دے، اللہ کے احکامات کو بدل ڈالے، جیسا کہ تورات اور انجیل میں ان کے علماء نے تحریف کر دی، بدل ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ نہ تو اس کو کوئی شیطان اچک سکتا ہے اور کوئی شخص اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ اتنی طویل مدت کے بعد بھی ہم قرآن کے ایک ایک حرف کو ویسا ہی پاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو اپنے اذن سے زیر زبر پیش تک کی تدبیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اللہ نے کہا کہ قرآن ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو ذکر بمانی ذکر، ذکر بمانی یاد دہانی، اور ذکر بمانی عبادت۔ تو قرآن اللہ کا برہان ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کی، اللہ کے احکامات کی، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی۔ قرآن اگر ذکر بمانی نصیحت لیں تو قرآن ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے، جو نصیحت ہمیں سینکڑوں لوگ مل کر نہیں کر سکتے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، اور اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہر مسئلے کا حل، یا وہ چیز جو مجھے کل پریشان کر رہی تھی اس کا جواب میں نے پا لیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، حکمت حاصل ہوتی ہے، جو آپ کو کسی بھی دنیاوی ڈگری سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ، آیت نمبر 10 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں۔ تو آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کو نبوت کا ملنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے جو پہلے رونما نہ ہوا ہو۔ آپ سے پچھلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہاں البتہ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جس دور میں بھی آئے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مذاق کا نشانہ بنا دیا۔ آیت نمبر 16 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور ہم نے اسی آسمانوں کو اور برجوں کو مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر ستارے بنائے اس کو زینت بخشنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو برجوں سے مزین کیا، بے شمار کہکشائیں بنائی ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں آسمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ
خالق کے مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق کی نشانیوں کی طرف توجہ ملبوس کروا کر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں پر غور کریں، اپنے رب کو پہچانیں، کیونکہ اصل بات ہی رب کی پہچان کی ہے۔ جس دن بندے کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے تو پھر اس کے اندر سے اگر مگر کاش یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے۔ جب تک قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، جنات آسمان تک پرواز کیا کرتے تھے اور باتیں اچک لیا کرتے تھے فرشتوں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ان کی گھات میں لگا دیا، فرشتے ان کے لیے چھوڑ دیے۔ اب جب بھی کوئی جنات اوپر چڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں میں سے کچھ اچک لیں تو یہ شہاب ثاقب گرتے ہیں اور ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ کہ کوئی، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ماں سوائے اس کے جو کوئی چوری چھپے سننا چاہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ جو تھوڑی بہت بات پہنچانا چاہتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاہنوں کی، جادوگروں کی بھی تو روزی روٹی چلانی ہے نا۔ تو جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں تو دراصل وہ ان جنات سے ہی مدد لیتے ہیں کہ جاؤ ذرا پتہ کرو، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری بات تو ان کو پتہ نہیں چلتی، فرشتوں کو آتے جاتے کوئی بات کرتے سنتے ہیں، یا آسمان پر منادی ہو رہی ہو اور کوئی آواز ان کی سماعت چھو لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو استطاعت دی ہے، تو پھر وہ باتیں آ کے اپنے کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، جس کی وہ آگے سے پیشن گوئی کرتے ہیں اور لوگوں سے ایک کثیر رقم وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ تو لنگر سے مراد یہاں کیا ہے؟ پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ثبات دینے کے لیے، اس کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کی کیلیں ٹھونک دی کہ زمین اپنی جگہ جمی رہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں اگا دی ہم نے ہر شے ٹھیک اندازے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس زمین کو مسخر کر دیا، کائنات کو مسخر کر دیا۔ اس میں ہماری زندگی کے لیے جو اسباب چاہیے ہیں وہ اس زمین سے اگائے۔ ساری معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، سارا غلہ زمین سے نکلتا ہے، اسی غلے پہ ہمارے جانور پلتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم ان جانوروں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے من کلی شیء موزون، جو چیز بھی موضوع تھی، اللہ نے جس کو جس جگہ پر رکھا، جہاں بنایا، جہاں پیدا کیا، اللہ کی اس میں بہترین حکمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ میدانی علاقوں کے جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کے جسم پر اتنے بال نہیں ہوتے، جبکہ برفانی علاقوں کی جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے جسم پہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو قدرتی طور پہ محفوظ کیا اس سخت قسم کے موسم سے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈرائی فروٹس وغیرہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں، کیونکہ وہ لوگ طویل سفر کرتے ہیں، مشقت والی زندگی کے بعد پھر آگے موسم کے حالات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے آمد و رفت کے ذرائع بھی بند ہو جاتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو محفوظ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اللہ نے ہر طرح جہاں جہاں پر جو جو چیزیں پیدا کی ہیں، جہاں جس شخص کو رکھا ہے، بہترین حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے رزق کا بندوبست کیا، اور چرند پرند درندے، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، اور حشرات الارض جن کو ہم رزق خود نہیں دیتے، اللہ نے ان کے بھی رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، اور ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، سارا پانی آسمان سے اترتا ہے، لیکن جب جتنی چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اتارتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ساری بارش ایک ہی دفعہ اتار دے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسموں میں تبدیلی رکھی، اس میں اللہ کی بہترین حکمت پوشیدہ ہے۔ بہت سے پھل پھول ہیں
جو تیز گرمی میں پھلتے پھولتے ہیں، کچھ ہیں جو سردیوں میں نکلتے ہیں، کچھ ہیں جن کے لیے معتدل موسم درکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان تمام چیزوں میں اتنی انواع نہ رکھتا، خطوں میں، انسانوں میں، موسموں میں، مزاجوں میں، سب لوگ گرم مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، کسی کو نہ بخشتے، پھر کیا ہوتا؟ ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ اللہ نے ہمارے مزاج میں بھی سب کی تبدیلی رکھی ہے، کوئی نرم خو ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی حد سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے، کچھ بہت سختی سے پکڑنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی طریقے سے زندگی کے نظام کو ترتیب دیا ہے، اسی میں زندگی کا حسن ہے۔ آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے بنایا ہے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں کئی بار استعمال کیے ہیں، کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا تو اس مٹی کو کئی قسم کی سٹیجز سے گزارا، الگ الگ طرح کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا۔ تو یہاں پہ جو حمائیں مسنون ہے، اس سے مراد سنا ہوا گارا ہے، ایسا گارا جس میں سے بو اٹھ رہی ہو۔ آپ نے بارش کے بعد کبھی سڑکوں کے کنارے پہ پڑا ہوا گارا دیکھا ہے، جو لیسدار ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اور وہاں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو، یعنی تراب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ روم میں، سورہ روم آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا ہم نے تمہیں تراب سے بنایا، پہلے مٹی لی تھی پاک صاف، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، شیطان نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا اور تمہیں طین سے بنایا۔ تو طین کیا ہے؟ پہلے کیا ہوا؟ پہلے تراب تھی، مٹی، پھر اس کے بعد طین، طینی لازب۔ لازب دراصل گارا ہوتا ہے، وہ جو پڑا رہے اور اس میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک لیس پیدا ہو جائے، لیس دار گارا بن جائے۔ آپ دیکھیے کبھی آپ نے آٹا گوندا، جب آپ تازہ گوندتے ہیں تو اس میں اس کی کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے؟ اتنی اس میں کھچاؤ نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں ہوتا تازہ کٹ۔ جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو آٹا ہے اس میں خاص قسم کا لیس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں سے کچھ کھینچ کے نکالیں تو کافی کھینچ کے اس میں سے ایک پیڑے کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا تو وہ کیا بن گیا؟ طینی لازب، ایک لیس دار مٹی۔ پھر کیا ہوا کہ جب اس کو مزید چھوڑا تو اس لیس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، وہ کیا بن گیا؟ حمائم مسنون، سنا ہوا گارا۔ پھر اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ خشک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اگر کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں گارا ہو، یا کہیں ساحل پہ جائیں اور کہیں مٹی ہو اس طرح کی گیلی ہو، پھر وہ سوکھ جائے، تو جب آپ اس سوکھی مٹی پر کوئی چیز رکھیں تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے اس میں سے، کیونکہ مٹی کو گیلا کر کے جب سکھایا جاتا ہے اس کی تو ایک قسم کے اس کے جس کو ہم کہتے ہیں پرت سے بن جاتے ہیں۔ جب ہم اس پہ کوئی پاؤں رکھیں یا ہاتھ رکھیں تو ایک خاص آواز آتی ہے کڑکدار سی، اور وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، ریزہ ہو جاتی ہے پھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر کیا بن گئی وہ؟ سلسال فخار، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا، اور شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سلسال فخار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے مٹی کو ان مختلف مراحل سے گزارا اور پھر ہمارا پتلا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 27 میں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے۔ آگ جب جلتی ہے تو آگ کے اوپر کی جہاں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے جب تازہ آگ جلتی ہے تو اس کے اوپر ایک دھواں ہوتا ہے، اس کی لو کالی ہوتی ہے، پھر جلتے جلتے جب آگ کا الاؤ روشن ہو جاتا ہے تو آگ کے گرد ایک ہالہ سا بن جاتا ہے، جو دیکھنے میں تو آگ نظر نہیں آتا، لیکن اگر اس کو آپ ٹچ کریں یا اس کے قریب جائیں تو وہ انتہائی شدید قسم کی آگ ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سموم۔ اسی طرح جو بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں جس میں لو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باد سموم، کہ جو آگ لپٹ سے جلا دے، تیز آگ۔ اللہ فرماتے ہیں
آیت نمبر 33 میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا پتلا بنایا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، انہیں سنوار دیا، تو آپ نے فرشتوں کے آگے پیش کیا اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو تم سب کے سب۔ ابلیس بھی وہاں موجود تھا، گو کہ فرشتوں میں سے نہ تھا لیکن وہاں آتا جاتا تھا اور بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، جنت سے نکال دیا۔ قالا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، تو سجدے والوں میں سے نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، اس نے کہا میرے لیے تو یہ سوٹ نہیں کرتا، میرے لیے تو یہ روا نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں ایک بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے اور اس کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ تو اللہ نے فرمایا بس نکل جا، اس میں سے تم یقیناً مردود ہو چکے ہو۔ یعنی اس نے خود سے ہی یہ اخذ کر لیا، خود سے ہی یہ سمجھ لیا کہ آگ جو ہے وہ برتر ہے مٹی سے، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز کس سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہوگی اور میں تجھے مہلت دیتا ہوں جب تک کہ قیامت قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ آیت نمبر 39 میں قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں یقیناً مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں دنیا کو، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کے سب کو۔ اور پھر خود ہی شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو ان میں سے اپنے لیے خالص کر دے۔ اس کو پتہ تھا کہ جن کو اللہ چن لے گا، جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی، میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگی۔ کس کا؟ کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چلیں گے، جن پر اللہ کا خاص کرم ہوگا، وہ بچا لیے جائیں گے، لیکن وہ بندے جو شیطان کی آواز پر لبیک کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے مقرر شدہ۔ 7 دروازے ہیں، 7 لیول ہیں۔ ہر ایک شخص اپنی بغاوت میں، اپنی سرکشی میں، اپنے کفر میں ایک درجے پر نہیں ہوتا، تو جس کا جتنا بڑا جرم ہوگا اس کو اسی مخصوص دروازے سے داخل کیا جائے گا جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کا ذکر کریں تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ پھر جنتیوں کا ذکر آتا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، اس کے برعکس یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات اور چشموں میں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بغیر کسی خوف کے، ہم نکال لیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی۔ اخواناً علی السرور متقابلین، اور بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی بھی تھکان اور نہ ہی اس میں سے وہ نکالے جائیں گے، نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی، نہ بیمار ہوں گے، اور نہ کبھی وہاں سے نکالے جانے کا غم ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 84 تک ذکر کیا قوم شعیب کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا اور قوم ابراہیم کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، جن کا ہم پچھلی آیات میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ آسمان کو اللہ نے جیسا بنایا ہے، ہم جانتے کتنا خوبصورت رنگ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ جیسے جیسے موسم میں تبدیلی آتی ہے، آسمان کے رنگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بادل آتے ہیں، کم بادل آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں، سفید بادلوں کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، یعنی صبح سے شام تک آپ مختلف قسم کی تبدیلیاں اس آسمان پر رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب سمندر کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، تو ایک عجیب سما ہو جاتا ہے آسمان پر۔
پھر برسات کا موسم آتا ہے، سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جب سورج اپنی پوری تپش کو پہنچتا ہے تو آسمان کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر کیا کہنے جب سورج غروب ہونے کی طرف جاتا ہے یا صبح طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو آسمان ایک بہترین منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کے جو سائزز رکھے ہیں، جو رنگ رکھے ہیں، جس جانور کو، جس پرندے کو جیسا بنایا، بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی طرف ہماری توجہ دلوا رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی تخلیقات پر غور نہیں کرتے ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی ایگزیبیشن ہوئی ہو کہیں پر کسی پینٹر کی، کسی چیز کی، آپ وہاں جاتے ہیں، مختلف پینٹنگز دیکھتے ہیں، وہاں وہ پینٹر موجود نہیں ہوتا تو آپ کے دل میں ایک ہوتا ہے کہ واہ کتنا خوبصورت شاہکار بنایا، کتنی خوبصورت اس نے پینٹنگ کی ہے، اس ٹاپک کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے، آپ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر ایک اندیکھے شخص کے لیے دل میں ایک محبت یا عزت یا ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ بڑا قابل ہے اور بڑی اس کی دھوم ہے، جو بھی کچھ ہے۔ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو، میری تخلیقات پہ غور کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور پھر جب بیٹھے ہو تو کبھی اپنی ہی ذات پہ غور کرو، آپ مبہوت رہ جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے دل میں اللہ کے دیدار کی تڑپ پیدا نہ ہو، ہم اللہ کے پاس نہ جانا چاہیں، اللہ کو راضی نہ کرنا چاہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ ذہن تصور نہیں کر سکتا جو میں نے تمہارے لیے جنت میں بنایا ہے۔ تو کیا پھر ہمارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوگی کہ ہم تو کہیں کسی بہترین آبشار کو بہتا ہوا دیکھ لیں، پہاڑی علاقوں کی طرف نکل جائیں، کبھی کسی کے گھر کے خوبصورت باغیچے کو دیکھ لیں؟ تو انسان کہتا ہے کہ واہ کتنا خوبصورت ہے، یہاں سے تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ کی زمین میں موجود ان قدرتوں کو دیکھ کر اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ ہم جنت کی چاہ کریں اور پھر وہاں پر جانے کے اعمال کریں۔ اور یہ مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، جنت کو پانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو بنایا حق کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی۔ تو دنیا میں جو بھی چیز بنی ہے اس کے جانے کا ایک وقت ہے، اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ فَاصْفِحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، اگر یہ عمل نہیں کرتے اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا رویہ اختیار نہیں کرتے تو پھر آپ صبر کریں، کیونکہ صبر کرنا آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر اس آیت میں سورہ فاتحہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ اللہ نے اس کو قرآن عظیم کہا ہے، سورہ فاتحہ کو۔ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ پھر فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کیسے؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے۔ تو سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے، جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر تلاوت کریں، جب اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے معنی و مطالب پر غور کریں تو انسان بندھ جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے۔ نبی پاک سے کہا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا کی۔ یہود کہتے تھے کہ ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور یہ سورہ فاتحہ مل جاتی۔ وہ حسد کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو سمجھتے تھے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھتے تھے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی حالت پر غم نہ کریں۔
یعنی ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی متاع دی ہے تو آپ غمگین نہ ہوں۔ اگر مسلمان آج کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، اللہ تعالیٰ کل ان کے حالات پھیرے گا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کو، کفار کو کتنا ہی مال و دولت دے، اس سے آپ نے مروب نہیں ہونا۔ ہاں، وہ آپ کے غریب ساتھی، کیونکہ جو شروع میں ایمان لے کر آئے ان میں سے اکثر مفلس تھے، غلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی عزت کریں، دنیاوی مرتبے کی وجہ سے نہیں۔ جب آپ مومنین سے ملیں، اپنے ساتھیوں سے ملیں، تو کیا ہے؟ اپنے بازو جھکا کر رکھیں، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ دراصل وہی آپ کے سچے ساتھی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت نمبر 91 میں الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی پچھلی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، کیا تھا؟ انہوں نے کچھ حصے پر عمل کیا اور کچھ پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے رویوں پر غور کریں کہ جس طرح یہود و نصارہ کو عمل کرنے میں جہاں دشواری پیش آتی تھی، ان کے علماء ان آیات کو چھپا دیا کرتے تھے، یا جس میں، کیونکہ وہ بھی تو پورا عمل نہیں کرتے تھے نا، اور جب ان کو یہ ہوتا کہ اگر یہ باتیں ان کو پتہ چل گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، تو لہٰذا اس کو چھپا دیا جائے، ان کو بتایا ہی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے ذمے ہے دین کا کام پہنچانا، دین کا پیغام پہنچانا، خواہ وہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں کر دیے۔ جہاں ہمارے اندر بہت سارے مسالک پیدا ہو گئے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مرضی کے مطالب تو نہیں لیتے قرآن کی آیات سے۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری بھی ہے یا نہیں۔ قرآن کی آیات کو پڑھیں اور سمجھیں، پھر خود فیصلہ کریں کہ اللہ نے یہ بات کیا کہی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد آپ کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کسی سے فتوے لیتے نہیں پھرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قرآن کا انکار کیا اور جنہوں نے اللہ کی کتابوں کے ٹکڑے کر دیے، تو اے محمد آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے، اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 98 میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سجدہ جس میں انسان سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے، اپنی پیشانی، ناک، گھٹنے، ہاتھ، پاؤں کی انگلیاں، سب کچھ ٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے حاضر ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، تو مجھ پر قادر مطلق ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔ یقینی شے کیا ہے؟ کس چیز کا ہم سب کو یقین ہونا چاہیے؟ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آ کر رہے گی۔ تو نبی پاک سے کہا کہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک، جب تک کہ آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے آپ غافل نہ رہیں۔ سورہ نحل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو نعمتوں کا ذکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ کوئی شخص اس دنیا میں بتائیے اپنی کوئی احسان اس نے کسی پر کیا ہو، کوئی فیور کیا ہو، ویسے تو جتانا نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگ جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ ان کو ان کے ماضی کی بھی یاد دلاتے ہیں۔ اپنا وقت بھول گئے، ہوتا ہے نا ایسے، پھر اس کو کبھی کبھی شرم آ جاتی ہے، پھر وہ سدھر جاتا ہے، پھر وہ غلط معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار ہماری تخلیق کے مراحل یاد کرواتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کو اپنا اصل نہیں بھولنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، کوئی غریب ہوتا ہے امیر ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے،
کل آپ جن کے تابع تھے آج آپ ان کے اوپر برتری حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، وقت بدلتا رہتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نعمتیں ہیں تو ان کا شکر ادا کرو، ان میں اسراف نہ کرو، اور جب اللہ نعمتیں دیں تو اس پہ غور کرو. اللہ کے بندے بن کر رہو. جس نے دی ہیں وہ لے بھی سکتا ہے، اور جو چیزیں آپ مسلسل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو ملنی ہی ملنی ہے، ان پر ہمارا حق ہے. اپنا حق یاد ہے، فرض یاد نہیں ہے کہ اللہ تو اپنا فرض، اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں اسباب بھی دوں گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورت کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس تم جلدی مت مچاؤ. قرآن آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا، تمہارے سامنے اللہ کی آیات پیش کرتی رہیں. اب نہ مانگو قیامت کو جلدی یا اللہ کے عذاب کو جلدی نہ مانگو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اور وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اکثر یہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم نے آپ کا کہا نہیں مانا، لو ہم نے تمہارے رب کے حکم کے خلاف کیا، لاؤ اب وہ عذاب جس کا تم نے ہمیں ڈراوا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری بعثت کے بعد 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں انگلیاں جتنی قریب ہیں بس میرے اور قیامت میں اتنا کم فاصلہ ہے. کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم، اچانک آئے گی، اس کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور چپائیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. اللہ کا صد شکر ہے کہ اس نے ہماری بہت سی ضروریات جانوروں سے پیدا کی. ہم نہ صرف ان کا گوشت کھاتے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کرتے ہیں. کھال سے بستر بھی بن جاتے ہیں، خیمے بھی بنتے تھے، اب بھی بنتے ہیں. اسی طرح استعمال کی دیگر چیزیں، مختلف جیکٹس، لباس بنائے جاتے ہیں. پھر اس سے جو ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے ہم اس سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. پنیر بنتی ہے، دودھ کی سے دہی بنتی ہے، اس سے اور مزید پروڈکٹس بنتی ہیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں، ان کو ڈرائی کر کے یوز کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت ہے. جن کے پاس گھوڑے ہوں، جن کے پاس آپ گائے بھینسوں کا ایک بڑا سارا جس کو کہتے ہیں باڑا ہو، یعنی کہ جو یہ مال اور مویشی ہوتے ہیں، زمین ہو گئی، مال و دولت ہو گئی اور مویشی ہو گئے، یہ انسان کی خوشحالی کی ضمانت ہے. گاؤں کے علاقوں میں جس کی جتنی زمینیں ہوتی ہیں، جس کے پاس جتنے ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں، ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، ان کی اتنی بڑی چودراہٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے ہوتے مگر جان توڑ کر. تو لہٰذا اگر انسان کو اپنا سامان خود اٹھانا پڑتا، اب تو مختلف قسم کی وہیکلز بن گئیں، لیکن پچھلے ادوار میں یہی مویشی تھے جو ان کے بار برداری کے بھی کام آتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ گھوڑوں کو جوت کر، بیلوں کو جوت کر، گدھے کو لگا کر مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں جس سے یہ ہمارے سامان لے کر جاتے ہیں. انتہائی کم قیمت پہ ہمارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. یقیناً تمہارا رب شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. تو دنیا میں جو کچھ موجود ہے ہم نے سارا کچھ دریافت نہیں کیا. سمندر میں کتنی اقسام ہیں مچھلیوں کی ہم نہیں جانتے. دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہوں گے جہاں تک شاید انسان اب تک نہ پہنچ پایا ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور اللہ تک پہنچانے والا سیدھا رستہ ہے اور ان میں کچھ ٹیڑے بھی ہیں. اللہ کا سیدھا رستہ تو قرآن ہے، نبی کی سنت ہے. اس پر عمل کرتے جاؤ اور جنت کا رستہ ہے یہ، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کا بندہ ہے، شیطان اور اس کے چیلے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، لیکن وہ ٹیڑھے رستے پہ چلا جاتا ہے اور اس کی پگڈنڈیوں میں کھو جاتا ہے. اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ زیادہ دور جائے گا، پر وہ رستہ ہی ایسا ہے. انسان ڈگمگا جاتا ہے، سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں صحیح کام کر رہا ہوں، پر وہ صحیح نہیں ہوتا. ایک دفعہ آپ لوگ
ہائی وے سے ذرا غلط موڑ لے لیں، پھر آپ کہاں کے کہاں نکل جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ کا رستہ سیدھا ہے، لیکن جو ٹیڑھے میڑھے رستوں میں پکڑتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ دنیا بھی چلانی ہے، تو یہ ٹیڑھی پگڈنڈیوں میں گھر جاتے ہیں اور سیدھا رستہ کھو دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ دنیا بنا ہی اللہ نے آزمائش کے لیے ہے۔ آیت نمبر 10 میں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اسی سے ہے تمہارا پینا اور اسی سے ہیں درخت اور نباتات وغیرہ، اور جانور بھی اسی سے پانی پیتے ہیں۔ اور وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجوریں، انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بہترین پھلوں کا ذکر کر دیا اللہ نے اپنی نعمتوں کا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل بنائے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کھجوریں بھی، انگور بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پیرشیبل ہوتے ہیں، سیزن میں آتے ہیں، آپ ان کو محفوظ نہیں کر سکتے، بس کھا کے اس کو ختم کریں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، کسی کا ذائقہ بہت میٹھا، کسی کا ترش۔ پھر اللہ نے ایک اور نعمت یاد کروائی، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ اللہ نے دن بھی بنایا اور رات بھی۔ دن کو معاش کمانے کا ذریعہ بنایا، دن میں سورج کو طلوع کیا تاکہ فصلیں پگیں، ہماری زندگی کے جو اسباب ہیں اس کا اہتمام ہو، انسان سفر کرے، انسان کے لیے کام کاج کرنا آسان ہو، زندگی پر رونق اور پرجوش ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ انسان رات میں سکون حاصل کرے، آرام کرے، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، مناجات کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور تارے کو، چاند کو اور ستارے کو بھی مسخر کیا اسی کے حکم سے۔ تو سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے۔ یہ ہر شکل میں، ہر حالت میں انسان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 وَمَا زَرَاءَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی ہیں تمہارے لیے زمین میں، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے حیوانات بنائے، نباتات بنائیں، پھولوں میں اتنے رنگ رکھے، جمادات بنائے۔ کیا سارے پہاڑ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، سائز میں، دیکھنے میں، پتھر میں، ان کو توڑو تو بھی اندر سے مختلف نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان میں انواع رکھی، انسانوں میں بھی نسلیں رکھی۔ ہم اپنے خد و خال کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یکسانیت سے انسان اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تبدیلی پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ پورا سال موسم بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پورے دن میں انسان کا مزاج بھی ایک جیسا نہیں رہتا، ایک دن کی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں رہتی، اور ہماری زندگی کے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو تبدیلی جب کبھی زندگی میں آیا کیا کرے تو اسے قبول کیا کریں، تبدیلی میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت۔ مچھلی کا گوشت یا جتنی بھی سی فوڈز ہیں یہ غذائیت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہترین ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سمندر سے کیا کہا کہ تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگھار کا سامان، سیپ، موتی اور طرح طرح کی قیمتی جو چیزیں ہیں وہ سمندر کے اندر سے نکلتی ہیں، جو ہم اپنے زیورات میں استعمال کرتے ہیں۔ بڑے قیمتی پتھر نکلتے ہیں سمندر کی تہوں میں سے، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں سمندر میں۔ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے یاد دلوا دی۔ بہت سا ایسا سامان ہے باہر کے ملکوں سے، خواہ کتنے ہی بڑے بڑے جہاز بن جائیں جو بار بردار ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں اب بھی ایسی ہیں جو صرف شپس کے ذریعے ہی آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ان رخ پہ چلاتا ہے اور ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہوا ساکت ہو جائے تو یہ نہ چل سکے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
ان تمید بکم وانہارا وسبلا ولعلکم تہتدون، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور اس میں ندیاں بہا دی ہیں اور راستے بنا دی ہیں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچو۔ تو اللہ نے پہاڑ بنائے تاکہ زمین ٹکی رہے، جمی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندری جو ندی نالے بہتے ہیں انہی سے راستے بھی بنتے ہیں، پگڈنڈیاں بھی بنتی ہیں، اور وہ بہتے بہتے سمندروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ علامات، اور اس کے علاوہ بھی دوسری علامتیں ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستارے ہیں، اور اس میں سے ایک نجم قطب نما ستارہ ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جب بالکل بادل چھائے ہوئے ہوں، موسم خراب ہو، تو یہ ستارہ تب بھی آسمان پر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ صحرا میں بھٹکنے والے، جنگلوں میں سفر کرنے والے، اور موسم کی طوفانی حالت میں گھرنے والے، سمندروں میں سفر کرنے والے، یہ سب کے سب اس ستارے کی مدد سے اپنی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیقات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر ان سے جا کر مانگتے ہو، ان کو اپنا معبود مانگتے ہو، ان کو اپنی مشکلات کا مشکل کشا سمجھتے ہو، جو خود کچھ نہیں بناتے، وہ تو خود محتاج ہیں اللہ کے۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب نعمتیں، یہ آسائش والی زندگی، پرسکون نیند اور خوشیوں سے بھرے دن رات، یہ سب اللہ کی عطا ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس سے پہلے کہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ۔ اس کے ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے، اپنے رب کو پہچانو اور اس کی بہترین عبادت کرو۔ آیت نمبر 24، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو یہ جب قرآن کی آیات سنتے، اول تو سنتے نہیں تھے، اور جب سن لیتے تھوڑی بہت تو کیا کہتے، وہی باتیں محمد، پچھلوں کے قصے ہیں، سنائے جاتے ہو۔ کیا قصے کہانیوں میں عبرت نہیں ہوتی؟ ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق تھی، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو نعمتیں دیں، ان کی ہدایت کے لیے نبی و رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، اب وہ نہیں ہیں، کھنڈرات ہیں۔ غور کرو کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے پچھلوں کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ اللہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا صرف اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ طغی سے، سرکشی سے، ہر وہ انسان کی عادت، ضرورت، اس کی مصروفیت، اس کا ٹولہ، اس کے ساتھی، جو اس کو اللہ سے دور کر دیں، اللہ کی عبادت سے دور کر دیں، اس کو وہ تمام احکامات جو اللہ نے دیے ہیں ان کی ادائیگی سے روک دیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ چاہے وہ آپ کی دوستیاں ہیں، چاہے وہ آپ کی گفتگو ہے، چاہے آپ کی کوئی ایسی عادت ہے، جیسے لوگوں کو دیر تک سونے کی عادت ہوتی ہے، راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہر خواہش ہماری پوری ہونی چاہیے، خواہ کیسے بھی کریں، ان کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں یا فون پر گفتگو ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، ایک نماز گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہر وہ چیز جو اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے۔ تو انبیاء نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جنہوں نے بھی جھٹلایا ان کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لیہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اور اے نبی اگر آپ کو خواہش ہے کہ ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لے اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت
اٹھا کر سیدھے رستے پہ کھڑا نہیں کر سکتی۔ ہدایت صرف اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ کثرت سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 40، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا اور ہر چیز کے ہونے کا ایک وقت مقرر کیا۔ جب وہ گھڑی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج اس مثال کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا ایک پورا پروگرام بناتے ہیں، ساری چیز کو سیٹ کر لیتے ہیں، اپنے کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو جیسے جب کرنا ہو آپ ایک صرف کلک کا بٹن دباتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ سارا میسج ریکارڈ کر لکھ لیتے ہیں، پھر آپ ایک بٹن کو پریس کرتے ہیں، وہ میسج اگلی جگہ چلا جاتا ہے نا؟ یہ تو بہت چھوٹی سی ایجادات ہیں۔ اللہ کی قدرت کے کارخانوں میں کیا کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے علم میں سے ہمیں تھوڑا سا جو کچھ پہنچا دیا وہ پہنچا دیا۔ اسی کو دیکھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 45، افآمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس بات سے کہ انہیں اللہ زمین میں دھنسا دے گا؟ یعنی یہ اتنی غلط کام کرتے ہیں اور پھر بے خوف ہو کے پھرتے ہیں۔ انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ زلزلہ لائے اور یہ سب کے سب دب جائیں؟ یا انہیں یہ خوف نہیں رہا کہ ان پر آ دھم کے کوئی عذاب اس جگہ سے کہ ان کو اس کا گمان بھی نہ ہو؟ یہ بے فکر ہوں کہ ہمیں تو ہمارا گھر محفوظ ہے، سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے، سب کچھ ہو، اور وہ محفوظ نہ رہیں؟ یا وہ انہیں پکڑ لے ان کی چلت پھرت میں، یعنی وہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں، ادھر سے ادھر آ جا رہے ہوں اور اللہ ان کو پکڑ لے؟ کیا بڑے بڑے ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے؟ یا انہیں پکڑے خوف دلا کر؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ کب کب خوف آتا ہے؟ زلزلہ آ گیا، بجلی زور سے کڑکی، کہیں پہ گر گئی، سیلاب آ گئے، کسی بڑی دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا، سمندر میں طغیانی آ گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوف دلا کے بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی طرف کہ یہ جھکتے ہیں اس کے دائیں اور بائیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں عاجزی کی کیفیت کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے۔ جبکہ اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا، اور باقی ساری چیزوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ ہماری خدمت کریں۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ہماری خدمت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کر لو، باقی تو سب کچھ اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس سجدے میں پڑے رہو اور دنیا میں ہاتھ پیر نہ چلاؤ۔ کوشش تو انسان کو کرنی ہے، پر اعتدال میں رہ کے، اتنی نہیں کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اپنے رب سے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جتا رہے ہیں اللہ اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس پہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ ان کو جو کام سونپتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، فرشتوں سے ہمیں سجدہ کروایا گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَاكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر اللہ فوراً پکڑتا ان لوگوں کو جو ان کے گناہوں کے سبب ان کو چھوڑتا رہتا ہے، اور اس زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں ہوتا، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت معین تک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر انسان کو پکڑتا
جیسے ہی وہ کوئی غلطی کرتا فوراً اس کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی. تو پھر کیا ہوتا؟ ایک بھی زیرو اس زمین پر نہ ہوتا، سب انسان اب تک مر چکے ہوتے. لیکن وہ مہلت دیتا ہے ایک وقت معین تک، لیکن اس نے ہماری زندگیوں کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، وقت پورا کرنے دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب ان کا وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساعت پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا گھنٹہ بج جاتا ہے تو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اس کے مقرر کیے ہوئے فرشتے بہت پابند ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 64، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. تو تورات اور انجیل میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کو انہوں نے چھپایا یا اس میں تبدیلی کر دی. وہ کیا اختلاف کرتے ہیں کہ آخری نبی ہم میں سے ہی آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے. ایک کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جب تک کوئی یہودی نہیں بن جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جب تک کوئی عیسائیت پر نہیں آئے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قرآن وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 66 میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، اللہ کہتے ہیں عبرت پکڑو، غور کرو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے. اللہ خود بتا رہے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ دودھ بناتے ہیں، بنتا ہے نا، ماں کی چھاتی سے بھی آتا ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی دودھ بنتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی اس کو ہم بھی یوز کرتے ہیں. کہاں سے آتا ہے؟ ایک طرف گوبر ہے جا رہا ہے، ایک طرف خون جا رہا ہے، اس کے درمیان سے دودھ جا رہا ہوتا ہے جانور کے جسم. آپ دیکھیے نہ تو خون ملتا ہے دودھ کے اندر، نہ گوبر کی اسمیل آتی ہے اس کے اندر، نہ اس کی خصوصیات آتی ہیں اس کے اندر. صاف شفاف ہم تک دودھ پہنچتا ہے اور جو پینے والوں کو بہت بہترین محسوس ہوتا ہے نا اللہ کی قدرت، ہے نا اللہ کا معجزہ. کیسی دو چیزوں کے بیچ میں سے صاف ستھرا دودھ اللہ تعالیٰ نکال کر لے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے بھی ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی. اللہ نے کھجور بھی بنائی ہیں، انگور بھی بنائے ہیں. کچھ انگور کو سڑا کر شراب بنا لیتے ہیں اور کچھ انگور کو کھا کر اپنی صحت بنا لیتے ہیں. ایک ہی چیز ہے اور اس کو مختلف شکلوں سے بنایا جائے، مختلف طریقوں سے بنایا جائے تو ایک صحت کے لیے مفید ہو جاتا ہے اور ایک صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے. ایک ہی جانور ہے، اگر آپ اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں گے آپ پر حلال ہے، اور اگر آپ اس کو کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے یا بغیر اللہ کا نام پڑھے اس کو ذبح کریں گے تو کیا ہے، کیا وہ آپ پر حلال ہو جائے گا؟ نہیں. ایک ہی چیز ہے، طریقہ مختلف ہونے سے ایک حلال ہو گیا اور ایک حرام ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 68، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی انگور کی بیلوں پر جو چھتریاں بناتے ہیں ان میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی فطرت میں رکھ دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے. جیسے سورج کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اسے پتہ ہے میں نے صبح طلوع ہونا ہے مشرق سے
اور جا کر غروب ہونا ہے مشرق میں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام ودیت کر دیا۔ شہد کی مکھی کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے، اس نے کہاں رہنا ہے، کہاں اس نے اپنا چھتا بنانا ہے، کہاں اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہ ہر طرح کے میووں میں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے۔ ہر مکھی جو پیدا ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سمت میں پرواز کرنا ہے اور کتنی پرواز کرنی ہے۔ نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک شے یعنی کہ شہد، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب جس علاقے میں شہد کی مکھی ہوتی ہے، جن پھلوں کا، پھولوں کا، پتیوں کا رس چوستی ہے، اس کے شہد میں اسی طرح کی غذائیت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کا رنگ بہت لائٹ گولڈن ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈارک گولڈن ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑا سا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تو جس طرح کی چیزوں سے وہ رس کو چوستی ہے، اس کی تمام ان چیزوں کی خصوصیات، ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر تک لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی انتہائی بڑھاپے کی طرف۔ پھر کیا ہوتا ہے جب انسان بہت بوڑھا ہو جائے کہ نہ جانے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی، یقیناً اللہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں انسان بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ بچوں سے کچھ پوچھو، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ابھی کچھ علم نہیں حاصل کیا، ہر کام کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ پھر بچے کو کوئی کام کہے تو بچہ کھیل میں لگا، بھول گیا۔ بوڑھے لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ طویل عمر دیتے ہیں، کچھ کو جوانی میں لے لیتے ہیں اور کچھ کو ادھیڑ عمر میں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ تو نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت اپنا رزق تقسیم کیا ہے۔ رزق سے مراد صرف یہ کھانا پینا نہیں ہوتا، ہماری صحت، عقل، شعور، علم، اولاد، ہنر، استطاعت، ہماری تمام ریسورسز، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کا رزق ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فراخی سے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اذن کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ جن کو ہم نے زیادہ دیا ہے، جنہیں فضیلت دی ہے، کیا وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دے دیتے ہیں کہ تم اس میں سے لے لو، اب تم اور میں برابر ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا اور اپنی قدرت کے خزانوں میں سے دیا۔ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ اس کو اپنی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی دے دیں، آپ اپنے گھر میں ہی اس کو رہنے کے لیے کمرہ دے دیں، آپ اپنا پہنا ہوا کوئی لباس اس کو دے دیں، یا کچھ اپنے سے ملتا جلتا لباس لے کے دے دیں، تو کیا آپ اس کو اپنے برابر کا درجہ دے دیں گے؟ نہیں، جو جہاں ہے وہ وہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دنیا میں اپنی جیسی چیز پسند کرتے ہو کہ جیسا محل میں نے اپنے لیے بنایا بالکل ویسا ہی محل میں نے اپنے ایک ملازم کو بنا کر دے دیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یوں ہی تو نہیں لوگ ڈیزائنر سوٹ پہنے پھر رہے ہوتے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ لگیں، اظہار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، اسی سے تو پتہ چلے گا۔ تو پھر ہم کیوں لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اپنا حصہ پورا کر کے، ان کے آستانوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے ہی 9 سے تمہارے اندر سے بیویاں بنائیں، یعنی وہ تمہاری جیسی ہی ہیں، ہم جنس ہیں، انسان ہی ہیں، اور بنائے تمہارے لیے بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نعمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمہاری سکون کے لیے بیویاں بنائیں،
ان سے پھر بیٹے پیدا ہوئے، پھر تمہارے پوتے بنے. یہ سب ہماری خوشی کا سامان ہے نا، ہمارے ارد گرد رونق بکھیرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا سہارا بنایا. تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی ہے جو آپ کے لیے بیٹا بنا کر دے دے؟ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 74 میں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ کو آپ کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے. لوگوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں، کچھ باتیں قرآن میں بیان کی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ مسکرائے گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ اپنا ہاتھ کھولے گا. تو یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن کوئی چیز اللہ کے جیسی ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کا حق ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام مملوک کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور علانیہ بھی. هل یستوون الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے، لیکن اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی. اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی کا غلام ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنے وقت پر بھی اختیار نہیں. وہ کسی کا غلام ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کا وقت ہے. وہ اپنے مالک کے کہے پہ چلتا ہے، مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا. ایک دوسرا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا اور وہ اس میں سے دن رات خرچ کرتا ہے، اللہ کے اطاعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے کہ اس کا مالک جیسا کہتا ہے، دن کو دن کہے تو دن، رات کو دن کہے تو رات کو دن، جو بھی بات کہے، جیسی کہے، وہ اس پر منوعن عمل کرنے کا پابند ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، ہم مجبور ہیں کیونکہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمارا مالک ہے، ہمیں تو اس کا کہنا ماننا ہے. بعض کمپنیز میں آپ دیکھیے کہ ان کا یونیفارم ایسا ہوتا ہے جس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. اگر وہاں خواتین سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ کیوں پہنتی، کیا کریں، یہاں جاب کرتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ ہے، تو بدل لو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ دے دے گا اس تمہارے حصے کا کہیں اور سے، پر کوشش تو کر کے دیکھیں. یہ ایک مثال دی اللہ نے. پھر اللہ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. اللہ دو لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گونگا ہے اور وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. یعنی کہ ایک شخص ہے جس کو قوت گویائی نہیں ملی، اس کا آقا کہیں بھی بھیجتا ہے، اس کی بات لوگ نہیں سمجھ پاتے، کبھی بھی وہ خیر لے کے واپس نہیں آتا، صرف بوجھ ہے اپنے مالک کے اوپر. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا برابر ہوگا وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہو؟ ایک شخص ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دیے، وہ ان کا صحیح استعمال کرتا ہے، خود بھی صحیح عمل کرتا ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر لے کر آتا ہے، تو کیا وہ جو گونگا ہے، بہرا ہے، کیا وہ اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہ مثالیں اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ ان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں؟ تو پھر سب جنت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آخر اللہ نے جنت کے درجے بنائے ہیں، جہنم بنائی ہے، تو اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھے گا کہ میرے بندے نے کوشش تو کی. آیت نمبر 78 میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بھی زیرو پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ محتاج ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہوتی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت، اور پھر اللہ نے عقل بنائی. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو.
وقت گزرتا جاتا ہے، انسان کے پاس علم آتا ہے، پہچان ہوتی ہے. کس لیے؟ کہ بچہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کم عمر بچوں پر کیا کہا ہے کہ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہے ان پہ جب تک یہ نہ سمجھیں. جب بالغ ہو جائیں، عقل آ گیا، شعور آ گئی، تو پھر کیا ہے؟ اپنے کیے ہوئے ہر عمل کے جواب دیں ہیں. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ پرندوں کو کہ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے. اتنے بڑے بڑے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کس کو تھاما ہے؟ کس نے تھاما ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے. انہی کو دیکھ کر جہاز بنائے گئے، اللہ کے اذن سے ہی اڑتے ہیں وہ بھی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی. گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے گھر کی چھت نصیب فرمائے، باعث سے سکون، خیر و برکت والے گھر عطا فرمائے. پھر اللہ نے فرمایا اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے خیمے جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ اور قیام کے دن. آپ دیکھیے جو خیمے بنائے جاتے ہیں انتہائی ہلکے مٹیریل کے ہوتے ہیں. اگر یہ اتنے بھاری بھاری ہوں تو پھر ہم کیسے لے کے ان کو سفر کر سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. اور جو کھال ہے وہ سوکھ کر انتہائی ہلکی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جو جانور ہیں ان کی کھالوں سے بھی خیمے بنائے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور اس نے بنایا تمہارے لیے ان بھیڑوں کی اون سے اور ان کے بالوں سے سامان اور برتنے کی چیزیں ایک خاص وقت تک کے لیے. اون سے چاہے وہ بھیڑ کی اون ہو یا کسی اور جانور کی ہو، بکریوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں صاف صاف واضح بتا دیا کہ یہ اللہ نے ہی انسان کے لیے مسخر کی ہیں چیزیں، جن سے ہم مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں، ان سے لباس بناتے ہیں. گرمی اگر یہ سب اون کی بنی ہوئی چیزیں نہ ہوں تو کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہوتا جو ہمیں اتنا محفوظ رکھ سکے سردی سے. یا جانوروں کی کھالوں سے بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں، لیدر جیکٹس ہوتی ہیں اور دستانے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں سروں پہ پہننے کی، پیروں میں پہننے کی، جسم کو گرم رکھنے کی. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ اس تمام سورہ میں آپ دیکھیے کہ جا بجا ہمیں اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں. تبھی تو اللہ نے کہا کہ تم میری نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سایہ، درختوں کے سائے. درخت لگانا بہت نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ جب انسان یا مسافر کوئی بھی سفر میں ہو، تھکا ہارا ہو، اور اس کو ایک درخت کا سایہ مل جائے، ٹھنڈک مل جائے، جہاں وہ سستا لے، تھوڑی نیند کر لے اس کے سائے میں، اس سے بڑی نعمت پھر اس مسافر کے لیے کوئی اور ہوتی نہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اسی نے بنائی تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں. اور پھر پہاڑی راستوں میں سفر کرتے ہوئے اگر تیز طوفانی بارش ہو جائے، لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے، یا کوئی دشمن پیچھے لگ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھپنے کے لیے پہاڑوں میں ہمارے لیے غار بنائے. اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، اور ایسے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں لڑائی سے. یعنی باریک لباس بھی بنائے جو ہم کاٹن وغیرہ سے بناتے ہیں، انتہائی نرم اور آرام دہ لباس. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زرہ بنوائی انبیاء علیہ السلام کو وحی کر کے، جو ہمیں دشمن سے بچاتی ہے. اس طرح وہ اتمام فرماتا ہے اپنی نعمت کا تم پر تاکہ تم اطاعت کا طریقہ اختیار کرو. اللہ نے ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم شکر ادا کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، مشکل میں صبر کریں، نعمت ملنے پر شکر کریں. انہی دو کیفیتوں میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، اور یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. کبھی آتا ہے خیال ہاں اللہ کی نعمت ہے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر شکر ادا نہیں کرتے. تو اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں. اور اللہ کی مخلوق میں ناشکرہ پن زیادہ کون کرتا ہے؟ ہم خواتین. ایک کام مزاج کے خلاف ہو جائے، سارا کچھ ختم. میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجال ہے کبھی میری کوئی بات مانی ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرا کہا پورا ہوا ہو. اور بعض لوگ تو اپنی خاوند کی نافرمانی میں حد سے بھی گزر جاتی ہیں. ان سے تو کبھی مجھے کوئی سکھ ملا ہی نہیں. کیا کیا؟ ساری نعمتوں کا انکار.
تو اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب اللہ تعالیٰ وہ تمام شریعت کے احکامات پر آ گئے جو ہم پر لاگو ہیں کہ اے بندے پہلے اپنی نعمتوں کو پہچان جو اللہ نے تجھے دی ہیں، پھر اس کا شکر ادا کر اور اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہو جا۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ کس کا حکم دیا گیا؟ عدل کرو، دوسروں پر احسان کی روش اختیار کرو، صرف فرض ادا نہ کرو، ان پر احسان کرو، بدلہ لے سکتے ہو پھر بھی معاف کر دو۔ تیسرا حکم دیا قرابت داروں کے حقوق، یعنی جو عزیز رشتہ دار ہیں، قریب ہیں آپ کے، ان کے حقوق ادا کرو۔ قرابت دار آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، قرابت دار آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے قریبی عزیز و رشتہ دار۔ تو ہمارا دین ایک امن پسند معاشرے کا دین ہے۔ جب ہم سب کے حقوق ادا کریں گے تو پھر تمام رشتوں میں خوبصورتی پیدا ہوگی اور ماحول خود بخود خوشگوار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں آیت نمبر 92 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ توڑ کر ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ ایک مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے ساری رات بیٹھ کے چرخہ کاتا اور صبح اپنا ہی سوت جو تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایسا کون کرے گا؟ کہ اہل عرب تم منتظر چلے آ رہے تھے کہ جب یہود و نصارہ پہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی ہماری یہ کتاب نازل کر، ہم میں سے ایک رسول بھیج تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اب جب یہ ہو گیا ہے تو اب اس ہاتھ آئی نعمت کو ضائع نہ کرو، عقل سے کام لو۔ پھر فرمایا آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا کچھ زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، اپنے رب پہ توکل کرے گا، وہ اس کے جال میں نہیں پھنسے گا۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی شیطان ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور لوگ اٹھ کر اس برے کام پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے۔ کون سی بستی؟ امن والی بستی، مکہ کی بستی۔ آج بھی دیکھیے، آپ کسی موسم میں چلے جائیں عمرے کے لیے، اور حج کے دنوں میں خاص طور پر، آپ کو ہر پھل ملے گا، ہر ضرورت کی چیز ملے گی۔ آپ کبھی یہ سنتا ہوا نہیں پائیں گے خود کو کہ یہ ختم ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ دنیا کا بہترین پھل، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا اناج اور استعمال کی چیزیں آپ کو وافر مقدار میں اور بہترین کوالٹی میں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اسے چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے لباس بھوک اور خوف کا، اور اس کی کرتوتوں کی پاداش میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت بھیجی، قرآن کا نزول ہوا، ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے۔ اور پھر نبی پاک کی زندگی میں ان میں قحط پڑا، پھر یہ سب نبی پاک کے پاس آئے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی، بہرحال وہ آپ کی قوم کے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قحط سالی ختم کر دی۔ آیت نمبر 113 میں، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اے اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کون سا؟ حلال اور پاکیزہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو لہٰذا حلال چیزیں کھائیں، طیب چیز کھائیں، حلال رزق کیا ہے، محنت سے کمائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اور جو خوراک ہماری تیار ہوتی ہے
اس میں بھی صفائی کے پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. یہ نہیں کہ اس کو طیب طریقے سے پکایا نہیں گیا، اس کا بھی اہتمام کریں. یعنی وہ مینز، وہ ذرائع جس سے ہم رزق کماتے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جس طریقے پر ہماری خوراک تیار ہوتی ہے اس میں بھی ہم طیب طریقہ اختیار کریں، کیونکہ مومن طیب ہے اور ہمارے دین میں تو طہارت کا خاص مقام ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 120 میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. فرد واحد کو امت کہا جا رہا ہے، لیڈر تھے، اپنے آپ میں ایک قوم تھے، ایک جہان تھے، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو. اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، آپ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب اگر یہود اور نصارہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل آپ کے بیٹے اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سے ساری نسلیں چلیں، یہ سب انہی میں سے آئے. تو ان کے جد امجد کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. یہود و نصارہ ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ تو خود کو مسلم کہتے تھے، تم نے کہاں سے اپنے نام رکھ لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے. آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ. تو ایک دائی کو نرم گفتار ہونا چاہیے، موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنی چاہیے. یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اسی طرح سورہ یوسف میں کیا کہا تھا؟ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من التابعین. آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں خود بھی اور میرے پیروکار بھی اس راستے پر گامزن ہیں. اور ان سے بحث نہ کیجیے، اور اگر بحث کریں تو اچھے طریقے سے دلیل کے ساتھ. تو دین کا معاملہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، سنی سنائی پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ عمل غلط ہے تو آپ کہیں کہ کوئی دلیل لے آئیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سنا دیں، سمجھا دیں، یا کوئی صحیح حدیث لا کے دکھا دیں، ہم اس پر عمل کر لیں گے. یہی 2 دلائل ہیں اور اسی کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 126 وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. پہلے ہمیں واعظ و نصیحت کا، دین کو پھیلانے کا طریقہ بتا دیا کہ حکمت کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرو. پھر کیا؟ پھر اگر وہ آپ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی بھی، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو ہمارا دین ہمیں بدلہ لینے کا اختیار دیتا ہے. جبکہ یہ اختیار جو ہے کیا تھا؟ یہودیوں پر کیا تھا کہ ہر صورت انہوں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. اور کرسچینٹی میں کیا ہے کہ بس معاف کر دو، درگزر کر دو. ہمارا دین کیا ہے؟ معتدل ہے. آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر اتنا ہی جتنا آپ پر ظلم ہوا، اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، آپ بدلہ لے سکتے ہیں 1 لگا کر، 2 لگائیں گے تو زیادتی ہوگی اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو صبر کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں صبر کروں گا، میرا بدلہ مجھے اللہ دے گا، میری طرف سے اللہ کافی ہے. اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. نماز، قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں.
جب جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ وعد اللہ الحق، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے، اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام نعمتوں پر ہمیں بہترین شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ نعمتیں بڑھیں اور باقی بھی رہیں، اور اجر ہمارا اللہ کے ذمہ ثابت ہو۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔